نہیں پتا میرا بیٹا نماز با جماعت پڑھتا ہے کہ نہیں، کون سا منہج، کون سی صحابہ کی محبت، کون سا دعویٰ کتاب و سنت، میرا بیٹا شیو کرتا ہے، میرا بیٹا پرواہ نہیں کرتا، اس کی شلوار ٹخنوں کے نیچے ہے، کس منہج کی ہم بات کرتے ہیں، کس منہج پہ ہم پیرا دے رہے ہیں؟ ادھر دیکھو کہنے والا تھا سلیمان ابن مہران، لم تفتنی التکبیرۃ الاولی منذ 70 سنہ، 70 سال گزر گئے تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں تو 50 سال گزر گئے، مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے میں پہلے صف میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ آج ابن سماع کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں جو کہتے تھے 40 سال گزر گئے کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھی۔ میں مانتا ہوں یہ مشغولیات ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ سے زیادہ تو کوئی مشغول نہیں ہے۔ وہ تو جب رات کو کھڑے ہوتے تو پاؤں پھٹ جاتے تھے۔ سیدہ عائشہ نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول آپ اتنا قیام کیوں کرتے ہیں؟ جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا، اگر کائنات کا سرتاج بنایا ہے تو میرا شکر بھی تو اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے۔ میں درد دل سے یہ گزارش کرتا ہوں آپ سے، صحابہ کرام کی محبت میں اجتماع رکھنے والوں یاد رکھو، یہ روشن چہروں کے بارے میں دعا کرتا ہوں اے اللہ ان کو صحابہ کا ساتھ نصیب فرما اور صحابہ جیسی عبادت بھی نصیب فرما۔ آخری بات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم، ان کی صحبت اور رفاقت دنیا میں تو نہ مل سکی۔ عبداللہ ابن المبارک کی بات کو سنانا چاہتا ہوں۔ کسی نے پوچھا گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہو، تمہارا دل نہیں اکتا تھا، وحشت نہیں ہوتی؟ تو کہنے لگے اکون مع اصحاب رسول اللہ، میں تو یہ وقت سپینڈ کرتا ہوں تو صحابہ کرام کے ساتھ۔ تو کہا وہ کیسے؟ کہا حدیثیں کھول لیتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں، صحابی نے یہ بیان کیا، اس صحابی نے یہ بیان کیا، وحشت کیسی ہے، یہ اکیلا پن کیسا؟ جو اس وقت لذت آتی ہے وہ کسی اور جگہ جانے سے تو نہیں آئے گی۔ دعا ضرور کیجئے گا مولا کریم سے، اے اللہ وہ وقت بھی ہمیں نصیب فرما جس طرح دنیا میں ان کے تذکروں میں رطب اللسان ہیں، اللہ قیامت کو ان کی رفاقت بھی نصیب فرمانا۔ الہ العالمین ان صحابہ کرام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی بھی رفاقت نصیب فرمانا اور اپنے دیدار کا مستحق بنانا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو صحابہ کی سچی محبت نصیب فرما دے اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو اپنے لیے نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔